سب سے پہلے بات کریں خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان متحرک ہے۔ اسحاق ڈار کی دعوت پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ 29 سے 30 مارچ تک اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا ہے۔ تفصیلات ذیشان سید کی اس رپورٹ میں جانیے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کی قیام کا مشن۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر سعودی، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ 29 سے 30 مارچ تک اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وزراء خارجہ کے درمیان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ معزز مہمان وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار نے وزراء خارجہ کی میزبانی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کو خوش آمدید کہنے کا منتظر ہے۔ پاکستان ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ تنازعات کے حل کی کوشش کر رہا ہے۔ دوست ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تاہم مذاکرات کے باعث میڈیا پر بیان دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے اور یہ دورہ مختلف شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کا اہم موقع ثابت ہوگا۔ اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی گفتگو 1 گھنٹے سے زائد تک جاری رہی۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی مسلسل حملوں، بالخصوص گزشتہ روز شہری تنصیبات پر ہونے والے تازہ حملوں کی شدید مذمت۔ مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو اپنی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کے مخلصانہ سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی اور مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ بارہا کہہ چکے کہ ایران حملوں میں پہل نہیں کرتا۔ خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین ایران کے دشمنوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ ایران کو آبنۂ ہرمز کھولنا پڑے گی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے کہا کہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے بعد بھی ایران نے ایٹمی صلاحیت پر کام جاری رکھا۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایران مشرق وسطیٰ پر حملہ کر دے گا۔ ایران اب مشرق وسطیٰ میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکے گا۔ کاغذی شیر نیٹو نے ہماری مدد نہیں کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہالی ووڈ اداکار اور کیلیفورنیا کے سابق میئر آرنلڈ نے ٹرمپ کو ناکام لیڈر قرار دے دیا۔ ویڈیو پیغام میں آرنلڈ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار ناکام لیڈر ہیں۔ تاریخ لکھے گی کہ یہ بدترین امریکی صدر ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جلد ہی انہیں ایک پرانی ٹویٹ کی طرح بھلا دیا جائے گا۔ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران جنگ مہینوں نہیں ہفتوں میں ختم ہونے کی توقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فرانس میں G7 وزراء خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران میں فوجی مقاصد پانے کے باوجود بھی آبنۂ ہرمز کھلی رکھنا ایک فوری چیلنج بن سکتا ہے۔ G7 ممالک نے ایران جنگ میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچوں پر حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ایران جنگ کا دائرہ پھیلنے لگا، یمنی حوثی بھی جنگ میں کود پڑے۔ یمنی حوثی باغیوں نے ایران کی حمایت میں باضابطہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن کے حوثی فوجی ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنا پہلا فوجی حملہ کیا۔ ہمارے حملے مقاصد کے حصول تک جاری رہیں گے۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں تیسرا بحری بیڑا تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی بحری بیڑا USS جارج H.W. بش ورجینیا سے روانہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحری بیڑا خطے میں موجود جیرالڈ آر فورڈ اور ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اقدام سے مشرق وسطیٰ میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعداد 3 ہو جائے گی۔ آگ سے متاثر بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ یونان کے جزیرہ کریٹ میں مرمت کے لیے لنگر انداز ہے۔ تیسرے بڑے کی آمد کا مقصد ایران کے خلاف امریکی عسکری آپریشنز کو تقویت دینا ہے۔
ایران کا تازہ حملوں میں امریکی فوجی کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ. ترجمان مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا. ایمبولینسز کئی گھنٹوں سے ہلاک اور زخمی امریکیوں کو منتقل کرنے میں مصروف ہیں. ٹرمپ اور امریکی دہشت گردوں کے کمانڈروں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا. پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازشیں بے نقاب. پاکستان کے عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا ہے. خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا. جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑنے کا انکشاف. ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز ایران ٹی وی، ایران نیوز جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈا کو بنیاد فراہم کی گئی. افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ. مشرقی وسطی میں امن کی پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا خطرناک منصوبہ بے نقاب. خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پہ پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا. جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ کھڑے کرنے کا انکشاف ہوا. ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN، ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کے نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی. ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت جبکہ پروپیگنڈا کے پھیلاؤ والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا. بھارتی ڈس انفارمیشن حملے کا مقصد امن کوششوں کے کلیدی کردار پاکستان کو متنازع بنانا تھا. اس پورے آپریشن کے ماسٹر مائنڈز اکاؤنٹس بھارتی نکلے. بیانیہ سازی، کنٹرول اور اسٹریٹجک ڈائریکشن بھارتی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی سازش میں ٹائمز آف ایران نیوز مرکزی پروپیگنڈا ہب قرار. بھارت سے آپریٹ ہونے والے پلیٹ فارم عالمی سطح پہ جھوٹ پھیلاتا رہا. ماہرین کی تحقیقات میں انیشیٹر پرولیفریٹر ایمپلیفائر ماڈل کے تحت مکمل انفارمیشن وار بے نقاب ہوئی. مربوط اور مرحلہ وار حکمت عملی سے جھوٹ کو سچ کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. پاکستان کو ایران مخالف اور مغربی ایجنڈے کا حصہ دکھانے کا بیانیہ بنایا جا رہا. بھارت سے پاکستان نہیں، امریکہ، ایران اور پورے خطے کے خلاف سرگرم ہے. بھارتی سازش بے نقاب کر کے پاکستان کا عالمی کردار ایک بار پھر نمایاں ہو گیا. معیشت کے لیے بڑی خوشخبری ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. IMF بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1.2 ارب ملیں گے. IMF اعلامیہ کے مطابق نئی قسط ملنے سے پاکستان کو ملنے والی رقم $4.5 ارب ہو جائے گی. عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستانی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں ہے. مشرق کے وسط کشیدگی سے معیشت کو خطرات لاحق ہیں. مستحکم پالیسیز معاشی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ. پاکستان اور IMF کے مابین ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی اور RSF قرض پروگرام کے تحت مذاکرات کامیاب. IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق منظوری کے بعد پاکستان کو توسیع فنڈ سہولت کے $1 ارب اور RSF کے تحت $21 کروڑ تک رسائی حاصل ہوگی. دونوں انتظامات کے تحت مجموعی ادائیگیاں تقریباً $4.5 ارب تک پہنچ جائیں گی. اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے EFF پروگرام کے تحت اہداف پر عمل درآمد کیا. پاکستان کی معیشت میں بہتری کا رجحان ہے. مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رہا. بیرونی ذخائر میں اضافہ ہوا. مشرقی وسطی کی کشیدگی سے معاشی خطرات برقرار ہیں. IMF نے کمزور طبقے کو مہنگی توانائی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. IMF اور پاکستان نے محتاط مالی پالیسی جاری رکھنے، عوامی قرضہ کم کرنے اور طویل المدتی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع اور مہنگائی سے متاثرہ طبقات کے لیے امداد بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. 2026 میں 1.6% اور 2027 میں 2% پرائمری بیلنس حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان پر ٹیکس نیٹ بڑھانے، اخراجات میں نظم و ضبط قائم کرنے
کرنے اور FPR میں اصلاحات تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ آئندہ مالی سال سے صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ پر اخراجات بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کے منصفانہ تقسیم اور ٹیکس نظام کو مزید مضبوط بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ IMF وفد نے کراچی اور اسلام آباد میں توسیع فنڈ سہولت پروگرام کا تیسرا اور موسمیاتی پروگرام RSF کا دوسرا جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ دونوں جائزوں کی حتمی منظوری اب IMF ووٹ دے گا۔ پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد۔ عالمی شہرت یافتہ ادارہ اپسوس بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے گڈ گورننس ماڈل کا معترف۔ عالمی ادارے اپسوس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے نگہبان رمضان بازاروں میں عوامی ریلیف کی تائید کر دی۔ عالمی ادارے اپسوس نے رمضان المبارک کے دوران پنجاب میں سہولت بازاروں میں عوامی ریلیف کو بڑا معاشی اقدام قرار دیا۔ رمضان المبارک میں 4 کروڑ 6 لاکھ افراد نے رمضان بازاروں کا وزٹ کیا۔ 3 کروڑ 38 لاکھ افراد نے سہولت بازاروں کا دورہ کیا۔ 52 لاکھ افراد سہولت آن دی گو یونٹ سے مستفید ہوئے۔ 16 لاکھ افراد رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آئے۔ پنجاب میں قائم سہولت بازاروں میں سالانہ 18 کروڑ 90 لاکھ افراد وزٹ کرتے ہیں۔ سہولت بازاروں میں 40% تک کم قیمتوں کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا گیا۔ اپسوس رپورٹ میں مزید کہا گیا، سہولت بازاروں میں DC نوٹیفائی ریٹ سے بھی 18% کم نرخ پر اشیاء خرد و نوش فروخت کی گئی۔ عوام کو اوپن مارکیٹ کے تناسب سے 1 ارب 10 کروڑ اور DC ریٹ کے تناسب سے 73 کروڑ روپے کا ریلیف ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سہولت بازار اتھارٹی کے ذریعے روایتی ریلیف کے تصور کو جدید، پائیدار اور قابل عمل ماڈل کی شکل دی۔ اپسوس دنیا بھر میں ریسرچ اور رائے عامہ کے تعین کے لیے غیر جانبدار اور معتبر ادارہ مانا جاتا ہے۔ پیرس میں قائم عالمی ادارہ اپسوس 90 سے زائد ممالک میں رائے عامہ جانچنے کا کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا اظہار تشکر کرتے ہوئے کہنا تھا، عوامی خدمت اور فلاح و بہبود بھی ہمارا نصب العین ہے۔ سندھ میں فی من گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 1 اپریل سے صوبے کے 109 مراکز میں گندم کی خریداری شروع ہوگی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ درمیانے لوگوں کا کردار ختم کرنے کے لیے پہلی بار گندم صرف رجسٹرڈ ہاری کارڈ ہولڈر سے خریدی جائے گی۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی کاروباری نشاندہی کے لیے اسپیشل برانچ سروے مکمل۔ اسپیشل برانچ سروے رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان شہری کروڑوں کے کاروبار کے مالک نکلے۔ مزید ڈیٹیلز کیا ہیں اپڈیٹ کریں گے لاہور سے ہمارے نمائندے علی مرزا۔ جی علی، بتائیے گا اس سے متعلق کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ ولید، یہ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغانی باشندوں کے کاروبار اور باقاعدہ طور پر ان کی نشاندہی پر اسپیشل برانچ نے سروے مکمل کر لیا۔ 1000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغانی شہری کروڑوں کے کاروبار کے جو ہے وہ مالکان جو نکلے ہیں، اسپیشل برانچ نے سروے رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، جبکہ قالین، کپڑا، الیکٹرانک اور خشک میوہ ہوٹل انتظامیہ اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کے کوائف کی جانچ پڑتال جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹرک ڈرائیور، سیکورٹی گارڈز اور بٹا مزدوروں کے کوائف بھی چیک کیے گئے۔ مسترد ویزا اور ورک پرمٹ والے 133 اور بغیر پرمٹ 172 افغان شہریوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بغیر ویزا 1339 افغانی باشندوں کاروبار کرتے پائے گئے ہیں، جبکہ سروے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغانی۔ ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رکھے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے روشنیاں بند کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارتھ آور پر قوم سے اپیل، کہا توانائی کا تحفظ ہماری قومی ذمہ داری ہے، زمین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے بعد توانائی بچت ناگزیر ہو گئی۔ حکومت عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ہر یونٹ کی بچت عوام کے لیے ریلیف کا باعث ہے۔ تمام پاکستانی آج ارتھ آور میں حصہ لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نئی نسل کو محفوظ اور صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے اجتماعی کاوش ضروری ہے۔ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔